نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد وقالوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ ہماری روزمرہ زندگی جو ہم جیتے ہیں اس سے گہرے طور پر تعلق رکھنے والا ایک موضوع ہے، اور وہ ہے منفی سوچ، نیگیٹو سوچ سے کیسے بچیں. نیگیٹو سوچ سے کیسے بچیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. میرے بھائیوں، نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے، ایک منفی سوچ جو ہوتی ہے، اس کے بہت نقصان ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ ہوتی کیا ہے. جو نیگیٹو سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، منفی سوچ والے لوگ، ان کو ہر چیز میں سب چیز نیگیٹو دکھتی ہے. ان کی سوچ میں آپ دیکھو گے ایک چیز ان کی شکایتیں ہوتی ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ مایوسی ہے، اور آگے گزری ہوئی چیزوں کے تعلق سے سب مایوسی ہے، جو ہے اس کے تعلق سے مایوسی ہے، اور آگے کے تعلق سے خطرے ہیں. تو یہ نیگیٹو سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کچھ برائی ہونے والا ہے، سب نیگیٹو چل رہا ہے. اب یہ سوچ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق صحیح نہیں ہے. ایسی سوچ، نیگیٹو سوچ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے ضال لوگ کے، جو بھٹک جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ آدمی ہر چیز میں جب نیگیٹو دیکھتا ہے تو شکر گزاری کی تو اپوزٹ بات ہے نا، بھائی شکر گزاری کے تو خلاف چیز ہے. اور پھر ہوتے ہوتے نیگیٹو سوچ کہاں تک جاتی ہے جب وہ اپنے رب کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچنے لگتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ نعوذ باللہ ایسا سوچتے کہ اچھا نہیں کر رہا ہے، یا میرے ساتھ تو سب برائی ہوتا ہے، میرا تو نصیب ہی برا ہے. یہ نیگیٹو سوچ کا یہاں تک نتیجہ پہنچ جاتا ہے. تو آئیے آج ہم دیکھیں کہ نیگیٹو سوچ سے کیسے بچیں. سب سے پہلی چیز اس کے خطروں کو پہچاننا. نیگیٹو سوچ کے کیا کیا خطرے ہیں، کیا کیا نقصان ہیں. وہ نقصان کو آدمی پہچانے گا تو خود بچنے کی بہت کوشش کرے گا. نقصان کے اندر اگر آپ دیکھو تو کچھ دینی نقصان ہوتے ہیں، روحانی نقصان ہوتے ہیں کہ توکل جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا اس کو کاٹ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز ہے. نیگیٹو سوچ اللہ پہ بھروسہ ختم ہوتا ہے. شکر گزاری کے خلاف چیز ہے، صبر کے خلاف چیز ہے. تو یعنی روحانی طور پر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. ذہنی طور پر دیکھو تو ڈپریشن کا بھی شکایت ہوتا ہے، شکار ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. ڈپریشن اس کا بڑھتا جاتا ہے نیگیٹو سوچ کی وجہ سے. ہر چیز میں نیگیٹو جب دکھتا ہے اس کو پازیٹیو دکھائی نہیں دیتا، اچھا کچھ دکھتا ہی نہیں، صرف برا دکھائی دیتا ہے. تو اس سوچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہونے لگتا ہے دنیاوی زندگی میں ذہنی طور پر کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے، انزائٹی کا شکار ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. صحیح ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا صحیح فیصلہ لینا. اب جب ہر چیز نیگیٹو ہے تو پھر فیصلہ کیا لے، سب چیز نیگیٹو بری ہے. اگر کوئی وہ دیکھے کہ کچھ برا ہے، یہ چیز بری دکھ رہی ہے، اچھی چیز دکھ رہی ہے، میڈیم دکھ رہی ہے، تو ایک صحیح فیصلہ لے پاتا ہے. لیکن جب سب چیز بری ہی دکھتی ہے اسے
تو کہاں سے فیصلہ لے گا؟ صحیح فیصلہ لے نہیں پاتا ہے زندگی میں. اور اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، تو لوگوں کے ساتھ تعلقات اس سے خراب ہونے لگتے ہیں، کیونکہ منفی سوچ کی وجہ سے ضرور اس کے دل میں میرے خلاف کچھ ہے، ضرور آج اچھے سے مل رہا ہے کچھ تو برا ہے، ہر چیز میں منفی سوچ. تو لوگوں کے ساتھ اچھے رشتے بن نہیں پاتے ہیں، دوستی ہو نہیں پاتی ہے، رشتے داروں کے ساتھ رشتے داری خراب ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے بہت سارے منفی سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو بہت سارے یہ پرابلمس ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک انسان سچے دل سے مسکرانا چھوڑ دیتا ہے جب منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے. تو یہ نقصانات پہچاننے سے ایک انسان اس چیز کے سے بچنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا. دوسری چیز منفی سوچ سے کیسے بچے، تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ایک پریکٹس ہم سب کو کرنا ہوگا، وہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. بھائی ہم رب نہیں ہیں، ہم بندے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کیا چیز میں فائدہ ہے نقصان ہے، اور دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا، جو دینا، اللہ پر توکل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا یہ بہت اہم بات ہے کہ توکل کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو ہم اپنے طور پر ذریعے اختیار کریں گے، لیکن اپنے آپ کو رب سمجھنا کہ میں جیسے چلانے والا ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو بندہ ہوں، میرا رب ہے اور میں نے اس کے اوپر چھوڑ دیا. اس نے مجھے سکھایا کہ ذریعے اختیار کرو، میں نے ذریعے اختیار کیا. شریعت میں ہمیں سکھایا یہ گیا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل، اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ میں نے اونٹ کو باندھا یا نہیں باندھا، صحیح طور پہ باندھا نہیں باندھا. اب بیٹھ کے میں فکر کرتے نہیں بیٹھوں گا سوچ کے ساتھ، نیگیٹو سوچ کے ساتھ کہ میرے ساتھ تو برا ہی ہوتا ہے اور میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ اونٹ بھی میرے ساتھ برا ہی کرے گا اور لوگ بھی برا کریں گے. یہ سب سوچتے ہم نہیں بیٹھتے. ہمیں اونٹ باندھنا تھا، باندھ دیے. اب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو اس سے نیگیٹو سوچ ختم ہوتی ہے. توکل سے نیگیٹو سوچ ختم ہوتی ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا، میرے بھائیوں بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ مانتے نہیں ہیں. اسے یہ دل کی عبادت ہے بھائی. ایک نماز ہم ابھی پڑھنے والی جسم کی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ہوتی ہے وہ دل کی عبادت ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کی جیسے کہ عادت نہیں ہوتی ہے اس میں کہ اپنے اوپر ہی سب چیز رکھتے ہیں، تو بہت زیادہ ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، احرص علی ما ینفعک، کہ دیکھو غور سے کس چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کس چیز میں فائدہ ہے دیکھو. احرص یعنی کہ بہت اچھے سے دیکھ لو. واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور عاجز نہ آ جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز پہ بری ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، پھر ایسے مت کہنا کہ میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، یہ مت کہنا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو جو اگر ہے اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے، شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرا کام کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ زندگی میں ابھی اس موڈ پہ میں ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ دھیان دوں، اچھے سے کر لوں، ٹینشن میں نہیں لوں گا، میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دوں گا. اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہا ہے، تو نمبر 1 اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے. دوسری چیز اللہ کہتا ہے تم نے مجھ پہ چھوڑا ہے نا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کہتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ نیگیٹو سوچ کو توڑنے والی دوسری چیز، وہ ہے اللہ پر توکل. تیسری چیز شکر گزاری کی عادت. شکر گزاری کی عادت مطلب کیا؟ ہر چھوٹی بڑی نعمت، ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی، مال میں، اولاد میں، حالات میں، صحت میں، جو چیز اللہ نے دی، ہر چیز کے لیے شکر گزاری کی عادت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شکر گزاری کرے گا، لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت چیز بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں. تو میرے بھائیوں شکر گزاری کی عادت بنا دینا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز میں زندگی میں اللہ کا شکر کرنا. یہ نیگیٹیوٹی کو کاٹنے والی چیز ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی منفی سوچ، جو منفی سوچ ہے
برخلاف ہے. تو ہم اگر شکر گزاری کا اپنا مادہ بڑھائیں گے, اپنی عادت بڑھائیں گے, تو خود بخود منفی سوچ کم ہوتی جائے گی اتنا. تو میرے بھائیوں, یہ چیز صرف تھیوری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے سنا تو کئی بار ہوگا شکر گزاری کرنی چاہیے. اسے پریکٹیکل طور پر عمل کرنا ہے, روز عمل کرنا ہے, ہر لمحہ عمل کرنا ہے. بلکہ ابھی ابھی دل میں سوچو میرے بھائی کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں مجھ پر. سوچو کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے سے, آپ سے, ہم سے بہت برے حال میں ہوتے ہیں ہر اعتبار سے. صحت کے اعتبار سے دیکھو کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو کیسی کیسی بیماریوں کے شکار ہیں, پیرالسس کے شکار ہیں, زندگی جیسے ویجیٹیبل کی طرح جی رہے تھے, صرف آم چمک پا رہے ہیں. مطلب ایسے حالات ہیں کئی سارے لوگوں کے. تو میرے بھائی اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھیں گے تو شکر گزاری کرنا ممکن ہوگا. مالی اعتبار سے دیکھ رہے ہو بولے کہ میز مجھ سے محتاج دیکھو, وہ دیکھو اس کے پاس کتنا مال ہے. اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے. اللہ نے دیا صحت دیا, اللہ تعالیٰ نے صحت کو یاد کرو. جو آپ کے پاس رشتے دار ہیں, بیوی بچے ہیں, ہو سکتا ہے والدین ہیں, ہو سکتا ہے دوسرے رشتے دار ہیں, ہو سکتا ہے قریب ملنے والے ہیں, تو اللہ کا شکر کرو, ایک ایک کے لیے شکر کرو. الحمدللہ الحمدللہ. یہ شکر گزاری منفی سوچ کو کاٹنے والی چیز ہے. اور منفی سوچ اگر ایک انسان میں آ گئی تو وہ ایک انسان کی پوری زندگی کو ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے. ایک انسان کی منفی سوچ پوری زندگی کو ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے. مثال کے طور پہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہے, زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو ایک حصہ ہے, کون بول سکتا ہے نہیں ہے. تمام لوگ گزرتے ہیں اس سے. کبھی عروج آتا ہے, کبھی زوال بھی آتا ہے, کبھی آسانی آتی ہے, کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے. یہ چیزوں کی وجہ سے بندہ اپنی کمزوری کو پہچانے, اللہ کی شکر گزاری کرے. ہوتا کیا ہے کہ جب منفی سوچ کا آدمی کو شکار ہوتا ہے, نیگیٹو سوچ کا, تو وہ شخص کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ شخص کا معاملہ یہ ہے کہ جب نیگیٹو مشکل حالات آتے ہیں تو اس میں وہ ڈوبنے کے بعد ڈوبتا ہی جاتا ہے. شکر گزاری کی عادت ہو تو اس کے بعد مشکل سے اللہ کی مدد سے اٹھتے ہیں. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. لیکن وہ آسانی دکھائی کب دے گی نا, جب ایک انسان کی سوچ پازیٹو ہو. سوچ اگر صاف ہے, ایک پازیٹو سوچ ہے, تو دکھائی دے گا کہ ارے یہ مشکل چیز میں آسانی دکھ رہی ہے, یہ مشکل کے ساتھ میں آسانی بھی آئی ہے اللہ کے احسان سے. تو آدمی وہ آسانی کو دیکھے گا کب, جب اس کا چشمہ صاف ہوگا. منفی سوچ کی وجہ سے چشمہ ہی گندا ہو جاتا ہے. اس کی سوچ کا چشمہ ہے نا, اس کو ہر چیز گندی دکھائی دیتی ہے. نعوذ باللہ, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمانیاں کرتے ہیں. جس کی سوچ منفی ہو جائے نا, سوچتا اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے ہی رکھا ہے. کیا تم اللہ کو ان کے بارے میں بتاؤ گے؟ تم بندے ہو, بندے بن کے زندگی گزارو. بندے ہو, اللہ رب ہے تمہارا, سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. ماں کی کوکھ میں تھے, وہاں سے کون پال رہا ہے, کون رزق دے رہا ہے, اس کے بارے میں ایسی بات کرو گے. ہر چیز اس کی دی ہوئی, ہر انتظام اس کا کیا ہوا, اس کے بارے میں منفی سوچ رکھو گے. مطلب انسان کتنی انتہائی ناشکری کی بات کرتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں غلط بات بولے. بھائی مومن بندوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن بندے کیسے ہوتے ہیں نا. سورہ توبہ میں آتا ہے, جب مشکلیں آتی ہیں تو کیا بولتے ہیں, لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وهو مولانا, کہ ہمارے ساتھ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا, وہی ہمارا مولا ہے. یعنی وہی میرا مولا ہے, جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا. کسی چیز سے اللہ سے شکایت نہیں. اللہ سے شکایت کریں گے جس کے انگنت احسان ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, اتنے احسان ہے. تم اس کے بارے میں منفی سوچ رکھو گے. ہاں, کتنی بڑی بات ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارا یہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نیگیٹو سوچ سے کیسے بچے, منفی سوچ سے کیسے بچے. ہمارا پہلا پوائنٹ تھا اس کے نقصانات کو پہچاننا. نمبر 2, توکل کرنا. نمبر 3, شکر گزاری کی عادت بنانا. پوری زندگی ہر لمحہ شکر گزاری, اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھ کر کے شکر گزاری کرنا. چوتھی چیز, منفی سوچ سے ہم کیسے بچیں؟ اوور تھنکنگ سے بچنا. اوور تھنکنگ یعنی کہ جتنا جو ضروری ہے اس سے زیادہ سوچنا. گمان والی دنیا میں چلے جانا. ایک ہوتا ہے حقیقت, ایک ہوتا ہے گمان. حقیقت کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یہ ہے, پھر یہ ہوگا 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 ہوگا. وہ ہوگا والی سوچ جو ہوتی ہے, اوور تھنکنگ والی سوچ ہوتی ہے, اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اکذب الحدیث, سب سے جھوٹی بات, ہاں, ان الظن اکذب الحدیث, گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. قرآن میں آتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان حق کے سامنے نہیں دکھ سکتا. میرے بھائیوں, یہاں پہ ہمیں کیا عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم جو حقیقت ہے دیکھیں, جتنی حقیقت ہے اتنا دیکھیں. اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, جتنا ہے اس سے بہت زیادہ ان کو دکھائی دیتا ہے, اور وہ جو دکھائی دیتا ہے وہ ان کی سوچ کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے.
اس کی وجہ سے وہ نیگیٹو سوچ کے شکار بن جاتے ہیں. اس کی وجہ سے زندگی میں کتنے سارے پرابلم ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا جو ہوتے ہی نہیں ہیں. مطلب زندگی میں ایک انسان جو پریشان ہوتا ہے نا, تو یہ بات یاد رکھیے 99% کم سے کم پریشانیاں اس کی وہ ہوتی ہیں نا جو ہوتی ہی نہیں. مطلب جو ہے ہی نہیں, جو ہے اس کا سامنا کر سکتے ہیں, جو ہے نہیں اس کا سامنا کیسے کریں گے. اس کی تو اصلیت پہچاننا ہی اس کا سلیوشن ہے. مطلب کوئی پریشانی اگر پریشان کر رہی ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو یہ پوچھو اصل میں کتنا پرابلم, ریئل پرابلم کتنا ہے. ریئل پرابلم جتنا اتنا ہم اس کا سامنا کریں, اور جو گمان اور سوچ سے اوور تھنکنگ سے جو ہمارے زندگی میں پرابلم پیدا ہو رہے ہیں ان کو بس کاٹ کر کے اس کو سیدھا ڈسٹبن میں ڈال دینا, یہی اس کا سلیوشن ہے. اس کا سامنا کرنا کوئی ضرورت ہی نہیں, حقیقت کا سامنا کریں گے نا, جو ہے ہی نہیں اس کا سامنا ہم کیوں کریں. تو میرے بھائیوں آپ دیکھو کہ زندگی میں بہت سارے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اکثر وہ چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. میاں بیوی کے جھگڑوں میں دیکھو گے تو دونوں کی پریشانیاں کہاں ہے, کتنا ہے اور کتنا گمان کی دنیا ہے. یعنی سامنے سوچو کہ اگر آپ کے سامنے ایک چیٹی ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ ہاتھی ہے, اب آپ کی سوچ نے اس چیٹی کو ہاتھی بنا دیا, پھر کیا وہ ملک نہیں لڑ سکتا, میں ہاتھی سے میں کیسے لڑوں گا. لیکن اس کی اصلیت پہچان کر کے اس کو کٹ ٹو سائز کر لے کہ بھائی سامنے چیٹی ہے, چیٹی ہاتھی نہیں ہے کوئی. وہ سوچ وہ چیٹی کو ہاتھی بنانا تھی. اور ہمیں کیا کرنا ہے, اصلیت دیکھنے کی عادت ڈالنی ہے, ویسا نظریہ پیدا کرنا ہے, ویسا زاویہ پیدا کرنا ہے, ویسی سوچ پیدا کرنی ہے جس سے ہم ہر چیز کو کٹ ٹو سائز کر کے اس کی اصلیت پہچان سکیں کہ یہ اصل میں اتنا ہے بھائی, یہ اتنا نہیں ہے جتنا ایک انسان نے سوچ لیا. یہی سلوشن ہے میرے بھائیوں دین اسلام میں جو ہمیں چیز دی. کیا چیز دی کہ آپ دیکھو گے کہ مومنین, اللہ پہ ایمان والے بندے جو سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سکون دیا. بھلے ہی آزمائشیں ان کے اوپر زیادہ آتی ہے لیکن سکون ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. نبیوں کے ساتھ کیا تھا معاملہ, وہ یہی چیز تھی جو اصول ہمیں دین اسلام نے دیا. وہ اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصلیت پہ دیکھو, سچائی, جو اس کی سچائی کتنی ہے, جھوٹی چیز کتنی. تو یہ بات کو سمجھنا ایک بہت ضروری معاملہ ہے, کیونکہ یہ چیز کو سمجھنے سے آدمی ہر چیز کو اصلیت پہ سب جب لے کر آیا تب اس کا سامنا کرنا آسان ہو گیا, جب اس کو ہرانا آسان ہو گیا, جب اس کی اصلیت پہچان. اگلی چیز منفی سوچ سے بچنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ پازیٹیو لوگوں کے درمیان میں رہنا. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو منفی سوچ والے ہوتے ہیں, نیگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں, ہر چیز میں نیگیٹو باتیں, ہر چیز میں نیگیٹو. تو جب ایسا معاملہ ہے, ایسے لوگ جب ہوتے ہیں آس پاس, ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا ان کا اثر پڑے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسے لوگ دیکھنا چاہیے جو ایمان اور توکل کے ساتھ, پازیٹیو سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر میں بیٹھو, اور جب وہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں تو ہم پہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. کوئی پازیٹیو سوچ والی بات جب ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ چیز سے ہم کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور ہمیں ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے ہلک الناس, کہ لوگ ہلاک ہو گئے, فہو اہلکہم, تو وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہوئی ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں سب برباد, سب ہلاک, سب ختم, تو وہ سب سے زیادہ برباد ہوئی. مطلب کیا ہے معاملہ کہ یہ جب آدمی اسی طرح سے دیکھتا ہے, ایسے بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی سوچ ان سے بات کرو, ایسا لگتا ہے سب دنیا میں ابھی دنیا ختم ہی ہونے والی ہے, ایسا لگ رہا ہے بس ابھی سب چیز ختم ہو گئی, سب مایوسی, سب ڈیفیکلٹی, کچھ پازیٹیو ہو ہی نہیں رہا دنیا میں. ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی ایسا لگتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ہم انسان ہیں کمزور, خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. کمزور انسان پر جو سنتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر پڑتا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, ایک شخص اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخاللہ, تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسے اپنا دوست بناتے ہو. تو یعنی دوست کا, ساتھی کا تو اتنا اثر پڑتا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص اس کے دین پر ہوتا ہے, ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسے اپنا دوست بناتے ہو. حدیث صحیح سند سے ابو داؤد میں غالباً. تو میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے, عطر بیچنے والے. جو عطر بیچنے والے کہا گیا حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو ان کے ساتھ رہو تو کم سے کم عطر بیچنے والے کے پاس سے آدمی ہو سکتا ہے عطر خرید لے گا, ہو سکتا ہے خوشبو لے کر آئے گا. اور ایک ہے لوہار کی بھٹی, یخرق بدنک, یا تو جسم جلے گا, اور ثوبک, یا تو کپڑے جل جائیں گے, اور تجد منہ ریحا خبیثا, یا کم سے کم بری ہوا لے کر آئے گا. تو ایسے عطر بیچنے والوں کو ڈھونڈنا چاہیے جن سے بیٹھ کر کے آدمی کے اندر ایک اچھی انرجی پیدا ہو, ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہو, ایک کچھ کرے, ایک پازیٹیو دیکھے اس دنیا کو. اور ہمیں خود بھی تو عطر بننے والے, بیچنے والے بننا چاہیے. ہمیں بھی دوسروں کے لیے اچھی کمپنی بننا چاہیے. زبان سے نیگیٹو باتیں, منفی سوچ والی باتیں, ہر چیز نیگیٹو ویسے نہیں پیدا کرنا چاہیے. توکل اللہ پر, بھروسہ اللہ پر.
اگلی چیز میرے بھائیوں کیسے ہم منفی سوچ سے بچیں گے، اور وہ یہ ہے زبان سے صرف اچھی باتیں بولنا چاہیے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تو بہت سارے خیال چلتے ہیں لیکن زبان کنٹرول کر لی جاتی ہے، زبان اچھی باتیں بولتی ہے، تو جو زبان سے ہم بولتے ہیں اس کا اثر ہمارے ذہن میں بھی پڑتا ہے. تو جیسے زبان سے اچھی باتیں بولنا کہ نہیں اللہ ہے، اللہ مشکل کو آسان کرے گا، اللہ مشکل دور کرے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی برکت نہ قوت سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے، جب پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، سامنے سمندر تھا، اور بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ابھی تو ہم پکڑے گئے سب. تو موسیٰ نے کہا کلا معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا. تو میرے بھائیوں زبان کنٹرول کر جائے دل کے اندر کے طوفانوں کو. کبھی کبھار دل کے اندر بہت سے خیالات آتے ہیں، ذرا زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ زبان کئی بار باتیں بولتی ہے نا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ کئی چیزوں میں آمین کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس ہو، فقولوا خیرا، اچھی اچھی باتیں بولو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ جو تم کہتے ہو اس میں فرشتے آمین بولتے ہیں، فرشتے آمین بولتے ہیں. تو جیسے کوئی مر گیا، اب کوئی گھر والا کہہ رہا ہے، جیسے عورتوں کی کئی بار عادت ہوتی ہے میں تو برباد ہو گئی، تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین. ہاں، یا کوئی مر گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بہت ہی برا ہو گیا، تو فرشتے بولتے ہیں آمین، انہیں ہو گیا برا. ہاں، تو اچھی باتیں قولوا خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی باتیں کرو. تو مطلب میری بھائیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا دل کے اندر اگر غلط خیال ایسے تو آنے نہیں چاہیے. دل کے اندر دل کی اصلاح ہو، دل ہی صاف ہو جائے، دل ہی پازیٹیو ہو. لیکن کبھی ایک انسان کمزور ہے، دل اندر کشمکش میں ہے، تو کم سے کم زبان سے صرف اچھی باتیں نکلیں، کیونکہ زبان سے جو نکلتی ہے اس کا ہمیں پہ پہلے اثر پڑتا ہے. اور فرشتے آمین کہتے ہیں تو اس سے ہمارا پر وہ چیز پوری بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زبان تھوڑا کنٹرول رکھے، زبان سے اچھی اچھی باتیں بولنا چاہیے، اس سے دل کو پھر سے پازیٹیو کرنے کی الحمدللہ تربیت و ترغیب ملتی ہے. اگلی چیز منفی سوچ سے بچنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم سب کو زندگی میں پریشانی آتی ہے نا، ذہن میں کوئی منفی سوچ آ رہی ہے، نیگیٹو سوچ آ رہی ہے، اس سے ہم ایکشن پیدا کریں. مطلب کیا کہ جیسے مثال کے طور پہ کاروبار میں ایک شخص ہے، تجارت میں، وہ سوچ رہا ہے کہ لگتا ہے مارکیٹ کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ سوچے کہ اوکے اب مجھے ایکشن کیا کرنا چاہیے. اگر سچ مچ ایسے ہو رہے ہیں اور اگر یہ حقیقت ہے، ریئل ہے، تو مجھے یہ اسٹیپ لینا چاہیے، مجھے یہ قدم لینا چاہیے. یا جیسے مان لیجیے کوئی طالب علم اسٹڈی کر رہا ہے، اسٹڈیز کر رہا ہے، اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے، اور اب اس کو ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو جابس نہیں مل رہے، جاب مارکیٹ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے دماغ میں آئی، تو اس سے ہم کیا کریں گے، ایک پازیٹیو چیز یہ نکال لیں گے، ایک پازیٹیو چیز یہ نکالیں گے کہ اب میں کیا کروں کہ چلو مارکیٹ اگر خراب ہو رہی تو مجھے اپنے اسکلز میں یہ اسکل کا اضافہ کرنا چاہیے، مجھے اپنی تعلیم میں یہ چیز بھی کر لینا چاہیے، تاکہ میں اس میں جاب نہ ملے تو میں اس لائن سے بھی کروں. ہو سکتا ہے کوئی بزنس کروں، ہو سکتا ہے میں کچھ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کروں، مجھے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، اپنا پروفائل ایسا بھی کریٹ کرنا چاہیے. مطلب کیا کہ پازیٹیو سے کوئی فکر والی چیز سے ہم ایکشن آئٹم نکالیں گے. ایکشن آئٹم بس وہ لے کے بیٹھیں گے نہیں، ایکشن آئٹم نکالنا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی فکر والی بات آ رہی ہے، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں ہمارے دین میں سکھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یا لا یلدغ المؤمن فی جوہر واحد مرتین، مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا جاتا. مطلب ایک بل میں ایک بار ڈسے گئے، اب اسی بل میں دوسری بار تم نہیں ڈسے ہوں گے، تو سیکھو گے. مطلب یعنی ابھی ایک بار ہو گیا نقصان، ایک بار ہار گئے، ایک بار ڈسے گئے، دوسری بار اسی بل میں ڈسے جاؤ گے. ایسا مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن یعنی سیکھتا ہے. تو اس سے کیا ہم کر رہے ہیں، ہم نکال رہے ہیں کہ سیکھنے کی کیا بات ہے، اس میں سیکھنے کی یہ چیز ہے، اور وہ سیکھنے کی چیز ہم ساتھ میں لے کر جائیں گے. بس اسے سوچ کا ایسا نہیں بنائیں گے کہ ہر چیز پہ نیگیٹو دکھ رہی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے. لوگوں کی سوچ کیسے نیگیٹو بنتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیگیٹو بنتی، کچھ لوگ پہلے سے ہی نیگیٹو ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، یعنی ہوتے ہیں کچھ لوگ پیدائشی طور پر غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیدائشی طور پر لالچی ہوتے ہیں، اور یہ چند سب چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو صراط مستقیم پہ لانا ہوتا ہے، سیدھا راستہ جان کر کے اس مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ نیگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، لیکن بہت سارے لوگ پیدائشی طور پر نیگیٹو سوچ والے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں تجربات کی وجہ سے نیگیٹو سوچ والے.
مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لیا، ٹھیک ہے، ابھی مومن کیا کرے گا؟ ایک ہی دن میں 2 بار نہیں رسائے گا. اس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ چیزوں کا مجھے خیال رکھنا چاہیے اور مجھے یہ احتیاط برتنا چاہیے تاکہ کوئی اور میرے ساتھ دھوکہ نہ دے سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آدمی پھر سب لوگوں کو چھوڑ سکے. منفی سوچ یہ ہو گئی کہ ایک نے اس کے ساتھ چیٹنگ کیا تو وہ سب کو اسی نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ ہاں لگتا ہے سب کے سب ایسے ہی لوگ بیٹھے. تو یہ کیا ہو گیا کہ اس کی سوچ کا حصہ بن گئی. اب یہ اس کا چشمہ ہی خراب ہو گیا. اب اس کا چشمے میں یعنی گندا ہے چشمہ، میلا چشمہ ہے، اس کو ہر چیز گندی دکھ رہی ہے کیونکہ اس کا چشمہ ہی میلا ہو گیا. اب دیکھنے کا طریقہ زاویہ بھی اس کا ویسا بن گیا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ جو چیز جتنی اس کو وہاں تک رکھے. اور انصاف اور اعتدال کا معاملہ کیا ہے؟ جو تم خود کے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ لوگ تمہیں پہلے سے ہی چھوڑ سکتے؟ مطلب ایک ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہو تو 0 سے شروع کرتے ہو، پھر تجربے کی وجہ سے پلس میں اس کو ڈالیں گے تو مائنس میں ڈالیں گے. لیکن یہ منفی سوچ والا شخص جو ہے نا پہلے سے اس کو نیگیٹو سے شروع کرے گا، پہلے سے اس کو چور کا لیبل لگا کے شروع کرے گا اور پازیٹیو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، ایماندار ثابت کرنا ہے. مطلب میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے بزنس کرنے دیکھیں، ایک کاروبار کرنے گئے نقصان ہو گیا، اب کیا ہو؟ مومن ہو تم، سیکھ لو. سیکھنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں نے یہ غلطی کی، میں نے سیکھ لیا. منفی سوچ والا کیا کرے گا؟ وہ سمجھے گا کاروبار میں تو نقصان ہی ہوتا ہے، کاروبار ہو تو نقصان ہی ہوگا، کاروبار کرنا ہی بیوقوفی کی چیز ہے، کاروبار کرنے میں کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، میں تو کر کے دیکھ لیا. اب کیا اس نے کیا؟ اس کو اتنا سمجھنا چاہیے تھا اور وہ کیا کیا؟ اس نے اس سوچ کو اپنا حصہ بنا لیا، اسے سوچ کا حصہ بنا لیا. مثال کے طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کا کوئی پرٹیکولر علاقے والے سے برا تجربہ ہو، بھائی فلاں ایریا والے لوگ ہیں نا، اب بعض لوگ بولتے ہیں نا فلاں ایریا والے لوگ، والا شخص میرے ساتھ ہوا تھا، اس نے مجھے چیٹنگ کیا، اسی وجہ سے وہ پورے اسٹیٹ والے لوگ سب کے سب ایسے ہی. یہ کیا ہے؟ یہ سوچ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، انصافی بات نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اس کو جو تجربے سے جتنا سیکھنا چاہیے اتنا سیکھنا چاہیے انصاف کے ساتھ. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کیوں اس طرح سے لوگوں کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے. میرے بھائیوں نیگیٹو سوچ سے بچنے والی، اس سے بچانے والی ایک اگلی چیز ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد. کیونکہ اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں نا تو ہمارا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو یہ سوچ جو ہے نا ٹھنڈی ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے دل کو، دل پختہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ذکر کیسے کریں؟ میرے بھائیوں ذکر سے جڑی ہوئی کئی چیزیں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز ذکر سے جڑی ہوئی وہ ہے نماز اچھے سے پڑھنا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے. یہ ہماری نماز ہی روکتی ہے اور یہ اللہ کے ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اور جب اللہ کی یاد سے جڑتے ہیں نا تو پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، منفی سوچ ختم ہوتی ہے، زندگی میں پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. تو نماز پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، یہ سوچ کے پڑھنا ہے آخری نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح ذکر میں الذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن. تو قرآن میں نصیحتیں ہمارے لیے یاد دہانی ہے. میرے بھائیوں کیا زندگی ہے وہ جو اللہ کی کتاب سے دور، اس نصیحت، اس یاد دہانی سے دور زندگی جو گزر رہی ہے؟ تو کیا کی زندگی ہے؟ مطلب کتنی خالی زندگی ہے وہ. اتنی اچھی چیز آپ اپنی زندگی میں 15 منٹ نہیں نکال سکتے، دن بھر میں 15 منٹ نہیں نکال سکتے. تو آپ کتنا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو کہ اللہ نے آسمان کے اوپر سے کتاب بھیجی، محفوظ حالت میں ہم تک پہنچی، اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے. پہاڑ ہوتے، پہاڑ پہ نازل ہوتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وجلت قلوبہم، اللہ کی یاد سے دلوں کو ہلا دینے والی چیز ہے. وہ چیز ہے زیادتہم ایمانا، ایمان کو بڑھا دینے والی چیز ہے. اور ہمارے پاس 15 منٹ نہیں اس کے، تو ہم 15 منٹ نکال کے قرآن تھوڑا نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، وقت اور تھوڑا نکال. 15 منٹ تو کم سے کم ہوگا، اس سے زیادہ ہو اور بہتر، لیکن 15 منٹ تو نکال ہی سکتے ہو. کیونکہ اس سے زندگی میں ہی نہیں دن بھر میں. ارے سوچو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ، جس رات میں قرآن نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر. تو اتنا بڑا اثر ہے. تو ہماری زندگی کے اس دن پہ بھی تو اثر آتا ہے جو دن ہم اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑتے ہیں. کیا رمضان کی کتاب ہے یہ؟ میرے بھائیوں یہ چیز، یہ کتاب سے بھی زندگی میں بہت پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، بہت ہی دل کو اطمینان ملتا ہے، بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے. آپ کو اپنی نصیحت ملے گی، آپ کا رب آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے. جب آپ کھول کے پڑھ رہے ہیں وہ پیغام رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ہے. تو یہ ہے ذکر میں اللہ کی یاد. ایک تیسری چیز میرے بھائیوں ہم سب کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ کوئی ذکر ہو جو ہم اپنی زبان پہ کنٹینیوس جاری رکھیں. الگ الگ حالات کے لیے الگ الگ بہت سارے ذکر ہمیں ملتے ہیں قرآن و حدیث میں.
خالی ہو تو زبان کو خالی مت رکھو. ٹریولنگ کر رہے ہو کچھ ذکر پڑھنا شروع کرو. ایک تو ہے میرے بھائی صبح اور شام کے اذکار ہے, سونے سے پہلے کے اذکار ہے, اس کی پابندی کرو. اور ایک ہوتا ہے کہ جب خالی ہو تو زبان خالی نہیں رہے گی. یہ زندگی میں, ذہن میں, دماغ میں, زندگی میں پازیٹیوٹی پیدا کرنے والی بہترین چیز ہے کہ زبان خالی نہیں رہنی چاہیے. مطلب زبان کو عادت ڈالنی پڑے گی. کیسے؟ کچھ بھی ذکر پڑھو, سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مشکل کچھ لگ رہی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. زبان بزی ہونی چاہیے. پتہ ہے کتنے سارے لوگ جب ان کا ذہن کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے, ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے سائیکیٹرک میڈیسنز لینی پڑتی ہے. کاش کہ وہ لوگ یہ چیز اپنی زندگی میں اپنا کر محسوس کرتے, ان کو ہو سکتا ہے وہ ساری دواؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ہے زبان کو کنٹینیوس بزی رکھنا. اور میرے بھائی کو بات یہ ہے نا کہ عادت جس کی نہیں ہوتی ہے نا, اس کو لگتا ہے 10 منٹ میں, پھر وہ 10 منٹ اس کو مشکل ہو جاتی ہے, 5 منٹ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن پھر عادت کو اور آگے بڑھانا چاہیے, کنٹینیوس ذکر کو کرنا چاہیے. اس سے ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے. ایک اور چیز ہے وہ ہے ذکر کی مجلس. اب دیکھیے قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر جمعہ خطبہ جلدی سننے آئے ہو, آپ کے کانوں تک قرآن حدیث کی باتیں پہنچ رہی ہیں. یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے, اس میں بھی سکون نازل ہوتا ہے. غشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ذکر کی مجلس میں اللہ کی رحمت جیسے کہ پوری مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فَإِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اطمینان نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ذکر کی مجلس ہے, یہ لائیو مجلس. جیسے آپ کو کبھی اجتماع ہے, گھر سے جاؤ, تھوڑا ٹائم نکال کر کے. زندگی تو بھائی ایسے ہی کتنے لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا اہم چیزوں کے لیے زندگی میں وقت ہونا چاہیے تاکہ باقی کی زندگی اچھی کٹے. تو یہ ذکر کی مجلس ہے, درس ہے, پروگرام ہے, اجتماع ہے, جانا چاہیے. آج کل تو اللہ نے کتنی آسانی کی ہے, آن لائن آپ کتنا کچھ اٹینڈ کر سکتے ہو. آپ تھوڑا درس سن لو. ٹریولنگ میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لوگ, گانے بجاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہمیں قرآن سے جو تعلق جوڑنا چاہیے, ہمیں دین کا درس سننا چاہیے, قرآن حدیث کی باتیں سننی چاہیے. دور سے بھی سن سکتے ہیں آپ, یہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک اگلی چیز ہے جو ہم ہماری زندگی میں نگیٹیوٹی کو دور کرتی ہے. نگیٹیوٹی دور کرنے والی میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو, کسی کی مدد کرو. کوئی کہے کہ کیسے یہ میری نگیٹیوٹی ختم کرے گا. میرے بھائیوں حدیث ہے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ مدد کرنے سے کیا ملتا ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. زندگی میں نگیٹیوٹی دور کرنے والی چیز کیا ہے, کسی کی مدد کرو. اگلی چیز تفکر کرنا, تھوڑا ٹائم نکال کر کے میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے, پازیٹیو غور کرنا, پازیٹیو طور پہ غور کرنا. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیتوں پر غور کرنا, اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا. افسوس والی باتوں کی نہیں کر رہا ہوں کہ بس میں بیچارے والی بات نہیں کر رہا ہوں. پازیٹیو طور پہ سوچنا کہ میرا ہوگا کیا میں آخرت کے لیے تیار ہوں, کیا میں اللہ کا اچھا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیوں جی رہا ہوں, کیا ہے اصل مقصد. اس مقصد کو یاد کرنا کہ ہم بنے ہیں ایک امتحان نہیں, اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں. تو یہ ایک اگلی چیز ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اگلی ایک اور چیز, دل سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے نا, کتنی مشکل تھی. ان کا بچہ یوسف علیہ السلام اتنا پیارا نیک بچہ, اب ان سے دور تھا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ زندہ ہے, یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا. لیکن کیا کہا انہوں نے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں تو میری غم اور میری تکلیف شکایت کرتا ہوں صرف اللہ کے پاس. ہاں, صرف اللہ کے پاس. مطلب اللہ سے بات کرو میرے بھائی. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بہت دن گزر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں. یاد رکھو, اللہ کو نہیں پکارتے ہیں تو یغضب علیہ, حدیث میں آتا ہے, اللہ کا غضب ہوتا ہے ان پر جو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. بندوں کو بار بار پکارو تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ کو نہیں پکارو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ کیا ہے, تکبر کی نشانی ہے. قرآن میں آتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ بہت جلد جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. تو مطلب کیا ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے. اور اگلی چیز نیگیٹو سوچ سے بچنے والی چیز کیا ہے میرے بھائیوں, وہ ہے بڑا پکچر دیکھنا. جو بڑا پکچر, جیسے میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے فوٹو دیکھا ہے, فوٹو گیلری میں کوئی فوٹو ہوتی ہے, اب اس کو زوم کرو اتنا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے نا صرف پکسل دکھائی دے رہا ہے, یعنی اگر ایک فوٹو کا صرف یہ حصہ دکھ رہا ہے یا کوئی ایک چھوٹا حصہ دکھ رہا ہے, اب آپ کو فوٹو سمجھ میں نہیں آئے گی.
مطلب کیا؟ ہماری زندگی جو چل رہی ہے نا یہ بہت زوم ان چل رہی ہے. ابھی ہمیں فل پکچر نہیں دکھ رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. فل پکچر کب دکھنے والا ہے؟ پوری بات کب نظر آئے گی؟ قیامت کے دن کہ یہ ہو رہا تھا, تم پہ تکلیف آئی, یہ مشکل آئی, اس وجہ سے گناہ معاف ہوئے, اس وجہ سے ثواب ملا, اس وجہ سے تمہارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا, اس وجہ سے تم جنت پہنچ رہے ہو. تو فل پکچر کب دکھتا ہے؟ قیامت کے دن. اب یہاں کیا ہے؟ ابھی ہمیں ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. ابھی جو ہوگا نا ہمیں کیسے دیکھنا ہے؟ ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو بتایا ہے میرا اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ گناہ نہیں کرے گا. ابھی بھروسے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں یہاں بات کیا ہے؟ اگر کسی کے لیے صرف دنیا ہی سب کچھ ہے نا, بہت مایوسی کی چیز ہے یہ دنیا, یہ پریشانی کی جگہ یہاں نعمت پر کروڑپتی لوگ بھی نیند کی گولی کھا کے سو رہے ہیں, غریب بھی الگ الگ طور پہ پریشان ہے, یہ تمہارا سب کچھ ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. لیکن جب ہم یہ فل پکچر دیکھتے ہیں کہ دنیا تھوڑا سا حصہ ہے, آخرت اصل ہے. دنیا ایسی ہے جیسے انگلی سمندر میں ڈباؤ کیا لے کر آئے گی, وہ جو سمندر بچا ہے وہ آخرت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہم دنیا کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے نا تو بہت پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ اگر مان لو کوئی یہاں پہ بزنس میں نقصان بھی ہو گیا تو بھی کیا ہے, دنیا ہے, یہ دنیا ہے. اس کی اصلیت پہچانتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوگا. ہاں تو جا کر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے, وہ چیز کی اصلیت کو پہچاننا آسان ہوتا ہے, دھوکے میں آدمی نہیں پڑے گا, اس کی اصلیت کو پہچانے گا. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, دنیا سب کچھ نہیں ہے. جو لوگوں نے اس دنیا کو سب کچھ بنایا نا ان کے لیے مایوسی کی سوا کیا ہے بولو؟ ان کے لیے مایوسی ہی ہے. لیکن جو دنیا کی اصلیت سمجھ جائے ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہے. میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی, یاد دہانی تھی. زندگی تو جیتا ہی انسان جتنا اس کے لیے لکھی ہے, وہ زندگی تو جی کے نکلے گا یہاں سے. لیکن دونوں طرح کے لوگ ملیں گے, منفی سوچ والے اور پازیٹیو سوچ والے. اور دین اسلام نے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیروز پیدا کیے ہیں. تاریخ کے اندر آپ دیکھو گے بڑے بڑے ہیرو پیدا ہوئے ہیں اسلام کی تعلیمات کے اندر رہ کر. سپر پاورز, بڑے بڑے سپر پاور تھے, وہ سب خاک پہ چلے گئے, مطلب ڈسٹروائے ہو گئے. جب پورے پچھڑے ہوئی جگہ, پورے عرب جو تھے وہ زمانے کی بہت پچھڑے ہوئے لوکیشن پہ تھے, لیکن اس جگہ سے اتنے بڑے بڑے ہیرو نکلے. کیا تھا ان کے اندر؟ کیا تھا ان کے اندر؟ ان کے اندر یہ دین اسلام کی دی ہوئی پازیٹیو سوچ تھی. اور وہ سوچ آج بھی اس پر کوئی چلے گا, آج بھی اس کو ویسے فائدے ملیں گے. آج بھی دنیا ایک طرف ہونے دو, اللہ کی مدد ایک طرف ہے. اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح قدم جو بندے اٹھاتا ہے, جو نہیں بندہ, اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. میرے بھائیوں یہ چند باتیں صرف یاد دکھانی ہے. اگر سوچیں گے آپ تو کوئی بہت نئی چیز نہیں تھی آج کے خطبے میں. ساری باتیں وہی باتیں تھیں جو آپ پہلے سے جانتے ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو وہ سوچ, پازیٹیو سوچ چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر آپ کو چاہیے وہی آپ آج 2025 میں جو ہو, آگے کے سالوں میں جو بھی فیلڈ میں آپ ہو, اللہ آپ کو وہ فیلڈ میں بہترین رزلٹ دے سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن انسان کے ساتھ اللہ ویسا ہی کرے گا جیسا وہ اللہ کے بارے میں گمان کرے گا. انسان نبی خیرن فلہو, اگر میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے. وہ انسان نبی شرن فلہو, اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے. میرے بھائیوں نیگیٹو سوچ کے ساتھ زندگی مت گزارو, پازیٹیو سوچ کے ساتھ, ایک صحیح سوچ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک صحیح سوچ اپنانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, نیک راستے پر آگے سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی جہاں کہیں مشکلوں میں, اللہ ان مشکلوں کو دور کر دے, اللہ آسانی کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر